دیکھیں اللہ کے نبی بھی بات کریں، آپ نے بڑی ایموشنل باتیں کی ہیں، تو میرا خیال انف ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا نا کہ جب تم غم زدہ ہو تو میرے غم دیکھ لیا کرو اور تمہیں ریلیف مل جائے گا. کانٹیکسٹ حدیث کا یہ. اللہ اکبر. اپنی بیٹیوں کی طلاق دیکھنا، 3 بیٹیوں کی ڈیتھ دیکھنا، ان کو اپنے ہی ہاتھ سے دفنانا یا ان کی ڈیتھ کو دیکھنا. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے وہ دا کائنڈ آف اپوزیشن ہی فیسڈ، کیا کیا ٹائٹلز ہمارے نبی کو کہے گئے. یعنی ایک سچے جھوٹے انسان کو بھی جھوٹا کہا جائے تو اس کو برا لگتا ہے، ایک چور کو چور کہا جائے اس کو برا لگے گا، لیکن ایک سچے ترین انسان کو یہ ٹائٹل ملنا کہ یہ کذاب ہے اور اس کو ڈس آنیسٹی کا ٹیگ لگانا کہ یہ کوئی جادو کرتا ہے، یا یہ کہنا اس کے بارے میں کہ شیطان، اللہ معاف کرے، شیطان سے یہ چیز سیکھتا ہے، تو ہاؤ پینفل. اور طائف والا واقعہ تو پیک ہے نا، پیک ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا حضرت عائشہ کو کہ وہ جو تمہارے لوگوں نے طائف میں میرے ساتھ کیا تھا وہ واقعہ میرے لیے سب سے زیادہ پینفل ہے، کیونکہ وی کین ناٹ امیجن کہ بچے آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور ریجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو. دیکھیے ہم نے آج تک جتنی دعوت کا کام کیا ہے، کیا کبھی ہمیں کوئی بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنی پڑی ہے؟ کیا ہم نے کوئی پتھر کھایا ہے؟ کیا کسی نے ہمیں زخمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرفیکٹ انسان ہونے کے باوجود لوگ کے پاس جا رہے ہیں، میری بات سنو، میری بات سنو، اور کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی منہ پھیر رہا ہے. دس از ان امیجنیبل. اور کیا عاجزی ہمارے نبی کی، یعنی ایک جملہ انہوں نے آج تک شکایت کا نہیں نکالا. اسی طرح دیگر انبیاء کو آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام، یعنی 950 سال اور کتنے چند ایک لوگوں نے دعوت قبول کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یعنی آلویز یہ رویہ کہ میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے. یونس علیہ السلام کا رویہ آپ دیکھیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی اللہ آپ پاک ہے، آپ زیادتی کر ہی نہیں سکتے، آپ کی طرف سے انجسٹس ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑی ہی ایمان افروز یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ وی ہیو ٹو ڈسکس پریسائزلی کہ کوپنگ میکینزم، کیپنگ ان مائنڈ، جو آج کل سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں اور مختلف یہ ہمارے اسپیکرز بتا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو کہ دس از وٹ یو نیڈ ٹو اڈاپٹ. یعنی میں تھوڑا سا آڈینس کو کلیئر بھی کر دوں کہ کوپنگ میکینزم سے مراد ہے ایک ایسا طریقہ جو آپ اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ غم کو کمبیٹ کر سکیں، فائٹ کر سکیں، ڈیفیکلٹیز سے ڈیل کر سکیں، تو اس کو کوپنگ میکینزم کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو علی میرے ذہن میں آتا ہے، پھر میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کومنٹ کریں. وین آئی لک ایٹ پروفٹس لائفز، سب سے بڑی چیز جو ان کی مدد کرتی تھی جب بھی ڈیفیکلٹیز آتی تھی وہ تھا کلیئرٹی آف پرپز. بالکل کلیئرٹی آف پرپز سے مراد میری یہ ہے کہ دے سو دا بگر پکچر. جی دے ور ویری کلیئر کہ زندگی ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش میں اپنا جوہر دکھانا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں احسن عمل کر کے دکھانا ہے. اور اس کا مقصد اس زندگی کا ہے اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی رضا کی کوشش کرنا. دس آل کمز انڈر دا بگر پکچر. اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ آزمائشوں کا ایک مقصد ہے، اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں کے بدلے ریوارڈ بھی کرے گا. تو یہ سب بگر پکچر کے انڈر آتا ہے. پھر بگر پکچر کے انڈر عقیدہ کے کانسیپٹس بھی آتے ہیں، یعنی تقدیر پر ایمان، تقدیر پر راضی ہو جانا، یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. سبحان اللہ. اس میں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. ڈاکٹر حماد لکھوی ہمارے استاد بھی ہیں، انہوں نے ابھی ایک لیکچر میں تھا میں ان کے، تو وہ سنا رہے تھے، کہتے کہ ایک شخص ابھی کسی نے اسے دیکھا بہت زیادہ یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یعنی کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے نا وہ یہی بولی جا رہا ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. ایک شخص گزرا تھوڑا سا غصے ہوا، کہتا کہ یار کوئی اور دعا بھی کر لو، یہ کیا بولی جا رہے ہو اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. تو وہ رونے لگا، کہتا کہ اصل میں نا میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اتنی بار میں کہوں کہ ایک بار اللہ بھی کہہ دے کہ اے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ وہ بندہ، اس کا پرپز کتنا کلیئر تھا کہ بس مجھے اللہ ایک بار یہ بول دے کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. واٹ اے کلیئر مائنڈ ہی ہے. جو آپ نے رضا والی بات کی ہے نا، اس میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے وہ رضا والی بات کی تو مجھے اس سے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے نا اور وہ اس آزمائش کے اوپر اگر راضی ہو جاتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. سبحان. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت آزمائش ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. حدیث میں آتا ہے جو آزمائش پہ راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی, اور جو آزمائش پہ اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہو گیا. آپ سوچیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے اور آپ سے راضی ہو جائیں. اسی طریقے سے آپ نے رضا والی جب بات کی نا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا بھی یاد آ گئی. یعنی سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے اور وہ باغ میں جا کے جب رکتے ہیں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, اے اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں, وقلت حیلی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, کہ ارحم الراحمین انت رب المستضعفین, تو کمزوروں کا رب ہے, وانت ربی, تو میرا رب ہے, الی من تکلنی, مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے. ساری دعا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ نوٹ کریں کہ علم یکن بک علی غضب, اے اللہ اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہیں نا, اللہ اس سارے باوجود جو آپ نے میرے پر ٹرائل آیا ہے اس میں اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہیں نا, فلا ابالی, تو جتنی بڑی مرضی آزمائش آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, as long as you are pleased with me then nothing else matters. سبحان اللہ. اور ہمارا الٹا بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں دنیا راضی ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے. دوسری حدیث سے کیا آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا, تو لوگ تو ٹیمپریری راضی ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہے, تو الٹیمیٹلی یہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے, لوگ تھوڑے ٹائم کے لیے ناراض ہوں گے ٹیمپریریلی, اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کیونکہ اللہ راضی تھے یہ لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. کیا بات ہے, بیوٹیفل بیوٹیفل. میں کچھ امپاورنگ سینٹینسز بھی چاہ رہا ہوں بتانا آڈینس کو اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں انبیاء کے, جن سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا پرپز کتنا کلیئر تھا. یعنی اتنی اپوزیشن کے باوجود وہ ایسے جملے کہہ رہے ہیں. سورہ یونس میں آیت نمبر 71 میں ٹرانسلیشن سے بیان کرتا ہوں. نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں, ہی سیڈ او مائی پیپل اف مائی پوزیشن اینڈ ریمائنڈنگ یو آف دا سائنس آف اللہ ہیز بیکم بردنسم اپون یو دین آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ. یعنی کہ مائی جاب از ڈن, اب میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں سب کچھ. یعنی دس شوز کہ اتنا کلیئر پرپز کہ میری جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے کر دی ہے, بس اب اللہ مالک ہے, اب اللہ سنبھال لے گا. تمہاری طرف سے بھی کوئی نقصان آتا ہے اللہ رب العالمین سنبھال لے گا, اللہ میرے لیے جو ہے وہ کافی ہے. اسی طرح ہود علیہ السلام کا جملہ آیت نمبر 54 ہے سورہ ہود کی, Indeed I called Allah to witness and you also bear witness that I am free from whatever you associate with him. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تم لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کو شکایت لگاؤں گا, نہیں, وہ اتنا کلیئر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوتا ہوں, یہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں, میں اللہ کو بھی وٹنس رکھتا ہوں, تم لوگوں کو بھی وٹنس رکھتا ہوں کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں. یعنی اتنا فوکسڈ اپنے مشن کے اوپر کہ میری خیر ہے, لیکن نہیں, جو مجھے مشن دیا گیا ہے نا میں اس پہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں اس پہ جو ہے نا وہ نہیں.